أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے۔ اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد حرام کے، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف۔ اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دل سے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آوے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پورا کرنا منظور ہے، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ لو پھر ہم حکم ہی دیے دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے، اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب لوگ، پیغمبر بھی اور امتی بھی، جہاں کہیں موجود ہو، خواہ مدینہ منورہ میں یا اور جگہ، یہاں تک کہ خود بیت المقدس میں بھی اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور اس جگہ کے اور اس قبلے کے مقرر ہونے کے متعلق یہ اہل کتاب بھی بالعموم اپنی کتابوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اس طرح ہوگا یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، مگر عناداً مانتے نہیں، اور اللہ تعالی ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت کے پہلے جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطائے نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کی تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ وہی کعبہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبہ کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابق قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قرب ہونے کے بجائے بعد ہی بڑھا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی
کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو قرار دے دیا جائے، اور چونکہ مقدمان بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست حق تعالی کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اسی کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے وعدہ کی خوشی حاصل ہو، پھر ایفاء وعدہ کی خوشی قند مقرر ہو جائے۔ یہ سب مضمون قرطبی، جساس، مظہری سے لیا گیا ہے۔ مسئلہ استقبال قبلہ، یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تعالی جل شأنہ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں اور ساری جہات برابر ہیں۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لیکن مصالح امت کے لیے بتقاضۂ حکمت کسی ایک جہد کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا۔ وہ جہد بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبہ کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا، اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فرمایا جاتا، مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے کئی اہم مسائل استقبال قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے۔ اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے۔ اگر ان پر یہ خاص آلات و حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا مدار سہولت اور وہ آسانی پر رکھا گیا ہے، اس لیے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر لفظ الی المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسرے سمت شے۔ باتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے بحوالہ بحر محیط۔ مثلا مشرقی ممالک ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور چونکہ گرمی سردی کے موسم میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے فقہاء رحمہم اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے، جو موسم گرما و سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے،
اور قواعد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب سیف اور مغرب شتہ کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں مائل ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ ریاضی کی قدیم اور مشہور کتاب شرح چغمنی باب رابع صفحہ 66 میں دونوں مغربین کا فاصلہ یہی 48 ڈگری قرار دیا ہے۔ نیچے تفصیل ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر الفقہ میں فقہا کا دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ 45 درجہ دائیں یا بائیں مائل ہونے سے سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی۔ محمد تقی سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے شرعاً آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ پر مدار نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی مسجدوں کی سمت قبلہ میں معمولی سا فرق 2-4 ڈگری کا دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اس لیے احکام شریعہ کو ہر شعبے میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرے میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنے مشاہدے سے عمل کر سکیں۔ کسی مرحلے میں حسابات، ریاضی یا استرلاب وغیرہ آلات کی ضرورت نہ پڑے۔ 48 ڈگری تک وسیع سمت مغرب اہل شرق کا قبلہ ہے۔ اس میں 5-10 ڈگری کا فرق ہو بھی جائے تو اس سے نمازوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ما بین المشرق والمغرب قبلہ، رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہی مشرق و مغرب کے درمیان، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا۔ اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے، البتہ بناء مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور سلف صالحین رحمہم اللہ علیہما کا طریقہ تو اس دریافت کے لیے سیدھا سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنائی ہوئی کوئی مسجد ہوتی اس سے اس کے قرب و جوار کی مسجدوں کا رخ سیدھا کر لیا، پھر ان کے قرب و جوار کا ان کے ذریعے، اسی طرح تمام عالم میں مساجد کا رخ تجویز کیا گیا ہے۔ اس لیے بلاد معیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما نے مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے، پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں۔ اس لیے یہ سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ان میں بلا وجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعاً محمود نہیں بلکہ مذموم اور موجب تشویش ہے، بلکہ بسا اوقات ان تشویشات میں پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور عامت المسلمین پر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں، حالانکہ یہ باطل محض اور سخت جسارت ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف عالم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنا پر سمت قبلہ میں آلات رصدیہ اور تحقیقات ریاضیہ میں پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، بلفظ ہی
لیکن علم تسعیر اس کو اس قدر حاصل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے جس سے راہ یابی اور قبلہ اور راستوں کی شناخت ہو سکے. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یعنی زیادہ سیکھنا امور ضروریہ سے غافل کر دے گا. اور بعض مرتبہ تدقیقات فلکیہ میں پڑھنا عامہ بلاد اسلامیہ میں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں ان کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. اس فن میں مشغول ہونے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے شبہات پیش آتے ہیں. اس سے یہ بھی اعتقاد پیدا ہوگا کہ بہت سے شہروں میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما کی نمازیں غلط طریقے پر تھیں، اور یہ بالکل لغو و باطل ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ستارہ جدی جس کو ہمارے بلاد میں قطب کہتے ہیں سمت قبلہ میں اس سے استدلال کرنے کو منع کیا اور فرمایا کہ حدیث شریف میں صرف ما بین المشرق والمغرب قبلہ آیا ہے، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان پوری جہت قبلہ ہے. اور جن جنگلات یا نو آبادیات وغیرہ میں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں وہاں شرعی طریقہ جو سنت صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے یہ ہے کہ شمس و قمر اور قطب وغیرہ کے مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لی جائے. اگر اس میں معمولی انحراف و میلان بھی رہے تو اس کو نظر انداز کیا جاوے، کیونکہ حسب تصریح صاحب بدایا ان بلاد بعیدہ میں تحری اور اندازے سے قائم کردہ جہت ہی قائم مقام کعبہ کے ہے، اور اسی پر احکام دائر ہیں. جیسے شریعت نے نیند کو قائم مقام خروج ریح کا قرار دے کر اسی پر نقص وضو کا حکم کر دیا، یا سفر کو قائم مقام مشقت کا قرار دے کر مطلقاً سفر پر رخصت مرتب کر دی، حقیقتاً مشقت ہو یا نہ ہو. اسی طرح بلاد بعیدہ میں مشہور و معروف نشانات و علامات کے ذریعے جو سمت قبلہ تحری و اندازے سے قائم کی جائے گی وہی شرعاً قائم مقام کعبہ کے ہوگی. علامہ بحر العلوم نے رسائل و ارکان میں اسی مضمون کو بالفاظ ذیل بیان کیا ہے. اور استقبال قبلہ میں شرط و ضروری صرف یہ ہے کہ نمازی کی رائے اور اندازے کے موافق کعبہ کے ساتھ مسامتت محاذات واقع ہو جاوے، اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ وہ درجہ مسامتت و محاذات کا پیدا کریں جو آلات رصدیہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے عام علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ انحراف مفسد صلاۃ وہ ہے جس میں مشرق و مغرب کا تفاوت ہو جاوے. اس مسئلے کی مکمل تشریح اور حسابات کے ذریعے استخراج قبلہ کے مختلف طریقے اور ان کی شرعی حیثیت پر مفصل کلام میرے رسالے یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سمت قبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ہماری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ. اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں. خلاصہ تفسیر. اور باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے
ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں، جب بھی یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو قبول نہ کریں، اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے، بس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی۔ اور جیسا ان اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد ہے، ان میں باہم بھی موافقت نہیں، کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا یہود نے بیت المقدس لے رکھا ہے اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی طرح ان کی قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں، لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے، سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم قطعی یعنی وحی آ پہنچے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگیں، جو کہ تارکین حکم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم ہونا بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے۔ اس لیے یہ بھی محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیالات کو جن سے ان کا قبلہ بھی ہے جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول کر لیں۔ معارف و مسائل۔ وما انت بتابع قبلتهم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلے کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں بحوالہ بحر محیط۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کریں تو وہ بھی ظالم قرار پائیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ شک ہو لانے والا، پھر تو نہ ہو شک لانے والا۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا۔ خلاصہ تفسیر، اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلہ مسلمین کو دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں انہی اہل کتاب کا صاحب قبلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تورات و انجیل میں آئی ہوئی بشارت کی بنا پر بحیثیت رسالت ایسا بے شک و شبہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو ان کی صورت سے پہچانتے ہیں کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کون شخص ہے، مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں
کہ اس امر واقعی کو باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے، سو ایسے امر واقعی ثابت من اللہ میں ہر فرد کو کہا جا سکتا ہے کہ ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا۔ معارف و مسائل، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں، ان میں کبھی شبہ و اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح تورات و انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات و نشانات کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور سے جانتے پہچانتے ہیں، ان کا انکار محض عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ پوری طرح پہچاننے کے لیے بیٹوں کی مثال دی گئی ہے، ماں باپ کی مثال نہیں دی، حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی عادتاً خوب پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی پہچان ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتدا پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل رہا ہو، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے اعضائے مستورہ پر اولاد کی کبھی نظر نہیں ہوتی۔ اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہاں بیٹوں کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پہچاننا مراد نہیں، کیونکہ اس کی نسبت تو انسان پر مشتبہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو اور یہ بیٹا اپنا نہ ہو، بلکہ مراد ان کی شکل و صورت وغیرہ کا پہچاننا ہے کہ بیٹا فی الواقع اپنا ہو یا نہ ہو، مگر جس کو بحیثیت بیٹے کے انسان پالتا ہے اس کی شکل و صورت کے پہچاننے میں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔
سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔ سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ خلاصہ تفسیر اور دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عادت اللہ جاری ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی۔ سو مسلمانوں، تم اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنی مالک سے سابقہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ تم خواہ کہیں ہوگے لیکن اللہ تعالی تم سب کو اپنے اجلاس میں حاضر کر دیں گے۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور بالیقین اللہ تعالی ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس حکمت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حجر میں کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح اگر مدینہ سے یا اور کہیں سے جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جاویں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھا کیجیے۔ غرض حضر و سفر سب حالتوں کا یہی قبلہ ہے، اور یہ حکم عام قبلے کا بالکل حق اور صحیح ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالی تمہارے کیے ہوئے کاموں سے ذرا بے خبر نہیں۔ تحویل قبلہ کی تیسری حکمت، اور مقرر پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جاویں اور حضر میں بدرجہ اولا اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ نماز میں اسی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو۔ اور یہ حکم اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں اس گفتگو کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی موعود آخر الزماں ہوتے تو ان کی علامات میں تو یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ کعبہ ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری حکمت ہے تحویل قبلہ کی۔ ہاں، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں وہ اب بھی کٹ حجتی نکالیں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ایسے محمل اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا تو ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کرو اور ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مت پڑو، اور مجھ سے ڈرتے رہو کہ میرے احکام کی مخالفت نہ ہونے پاوے، کہ یہی مخالفت البتہ تم کو مضر ہے، اور ہم نے ان سب احکام مذکورہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق بھی دی تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام و اکرام متوجہ ہو تم کو آخرت میں داخل بہشت کر کے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے والوں میں رہو جس پر وہ تکمیل نعمت مرتب ہوتی ہے۔ معارف و مسائل، تحویل قبلہ کی حکمتیں۔ مذکورہ آیات میں تحویل قبلہ کے لیے الفاظ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
2 مرتبہ۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتکرار نہ لایا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا۔ اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ بیان القرآن کے خلاصے تفسیر میں جو تطبیق کی صورت لکھی گئی ہے، قرطبی نے بھی اس کی ایک ایسی تقریر نقل کی ہے جس سے تکرار محض نہ رہے۔ مثلا فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ حکم حالت حضر کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا۔ اور حیث ما کنتم کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہوں استقبال بیت اللہ ہی کا کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجت کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، اور چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر قطع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال مسجد حرام ہی کا کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کا بھی جوڑ لگا دیا گیا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہ بکسر الواو کے معنی لغوی جس چیز کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں اس جگہ وجہتن کی بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ مراد آیت کی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے ہیں مختلف ہے، خواہ من جانب اللہ ان کو ایسا ہی حکم ملا ہے یا انہوں نے خود کوئی جانب مقرر کر لی ہے۔ بہرحال یہ امر واقعہ ہے کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، تو اسی حالت میں اگر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو انکار و تعجب کی کیا بات ہے۔ مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کی ہدایت۔ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جملے میں یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں، جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب چند روزہ دنیا کے لیے ہے، اور ان قریب
وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالی تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے. عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات اس کی فکر میں صرف کرے. عبادات اور نیک اعمال میں بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں، مسارعت کرنا چاہیے. لفظ فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹلانے اور تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا حج و صدقہ وغیرہ. قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ انفال کی آیت میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. یعنی اے ایمان والو، تم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں. کیا ہر نماز کا اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ اس مسابقت فی الخیرات سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور وہ روایات حدیث اس کی تائید میں پیش کی ہیں جن میں اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ و مالک رحمہم اللہ نے دوسری روایات حدیث کی بنا پر اس معاملے میں تفصیل کی ہے کہ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے پڑھنے کی تعلیم اپنے قول و عمل سے دی ہے، ان کا اول اور افضل وقت وہی ہے جو ان حدیث میں بیان ہوا ہے. باقی اپنی اصل پر اول وقت میں پڑھی جائیں. مثلا صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کی فضیلت مذکور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی تاخیر پسند تھی، بحوالہ قرطبی. اسی طرح صحیح بخاری و ترمذی میں روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان اول وقت میں دینا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اذان کہی جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا. ان روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں آیا بالکل ابتدائے وقت ہی نماز پڑھنا افضل ہے، جیسے نماز مغرب. بہرحال آیت مذکورہ سے یہ بات اتفاق ثابت ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ یا طبیعیہ کے تاخیر کرنا اچھا نہیں. ضرورت شرعیہ تو وہی ہے جو اوپر لکھی گئی کہ بعض نمازوں کی تاخیر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ضرورت طبیعیہ اپنے ذاتی عوارض، بیماری اور محتاجی کے سبب تاخیر کرنا. واللہ اعلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
ایسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ خلاصہ تفسیر، یعنی ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو در باب مقبولیت بنائے کعبہ تھی اس طرح قبول کی، جس طرح ان کی دوسری دعا جو در باب بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی قبول کی، کہ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا کہ جو کہ تم ہی میں سے ہیں اور وہ ہماری آیات و احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور خیالات و رسوم جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر نہ تھی، اور نہ کتب سابقہ یا عقل ان کے لیے کافی تھی، اور اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ سو اس کا ظہور ہو گیا۔ ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو، اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری ناسپاسی مت کرو۔ معارف و مسائل، یہاں تک قبلے کی بحث چلی آ رہی تھی۔ اب اس بحث کو ایسے مضمون پر ختم فرمایا گیا ہے جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ کو دعا میں ضمناً آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے، اس لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب یا انکار کی بات نہیں ہے۔ کما ارسلنا میں حرف کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکی ہے، اور دوسری ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو قرطبی نے اختیار کیا ہے کہ حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فذکرونی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلے کی پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال میں کما اخرجک اور سورہ حجر کے آخر میں کما انزلنا علی المقتسمین آیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے داد دا اثر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اور حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسی ہی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا دیا۔ قرطبی
ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور یہی ایک فضیلت کچھ کم نہیں ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی طاعت و فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو۔ ذکر اللہ کی اصل حقیقت، قرطبی نے بحوالہ احکام القرآن ابن خویز من انداز ایک حدیث بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہو، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔ حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالی کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث قدسی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہے، ان کا مختصر خلاصہ احقر نے اپنے رسالے ذکر اللہ میں جمع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مسلمانوں، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا اس کے دو اثر تھے، ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا ہے، اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر تبع اہل اسلام پر کہ اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بیجا اصرار کرنے سے قلب میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ کہ صبر و صلاۃ ہے بتلا کر اس دوسرے اصل کو زائل فرماتی ہیں۔ خلاصہ تفصیل، اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جب صبر میں یہ وعدہ ہے تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی۔ معارف و مسائل، صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ
اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جزء سے مرکب ہے، ایک صبر، دوسرے نماز، اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ اس تعینوں کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس دو جزئی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجئے۔ صبر کی اصلی حقیقت، صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے، دو شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، نماز ہے۔ صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزئیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر محبوس بھی کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب و بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، وہ اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو۔ جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارت و برودت کے حساب سے جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دانے کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا اور بہت سے امراض کے لیے عود الصلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے۔ سبب نامعلوم ہے۔ لوہے کو کھینچنے میں مقناطیس مؤثر بالخاصہ ہے، وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے کے لیے نماز مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔
ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آئی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے، کہ جب کوئی مہم پیش آئی تو نماز کی طرف جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ صبر اور نماز تمام مشکلات و مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔